مصر کے ایک بزنس مین کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اپنے اندر بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے، بڑی خوبیاں رکھتا ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے عشق ہے، رسول کی محبت ہے، دین کی لگن ہے، دین کی فکر ہے، اور ایک سچے مومن اور پکے مسلمان کے لیے اس میں بڑے کام کی باتیں ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سیکھ ہیں۔ مصر کے ایک بزنس مین کو دل کا عارضہ ہوا، اس نے ڈاکٹروں کے پاس جا کر، ماہرین قلب کے پاس جا کر اپنا علاج کرایا، اپنے ٹیسٹ کرائے، اپنی جانچیں کرائی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ کو چاہیے کہ کسی یورپ کے ملک میں جا کر اپنا ٹیسٹ وہاں پر دوبارہ کرائیں، ہماری مشینری آپ کے دل کی مکمل طور سے حالت کو بیان نہیں کر پا رہی ہے۔ اس نے یورپ کا سفر کیا اور وہاں جا کر ماہرین قلب کے پاس اپنے دل کا علاج کرایا، جانچیں کرائیں، ٹیسٹ کرائیں۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ کے دل کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، آپ چند دن کے مہمان ہیں، ہمارے پاس آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، ہماری دواؤں میں آپ کو شفا دینے والی تاثیر موجود نہیں ہے، آپ کا دل تقریباً بیٹھ چکا ہے اور جو اس کے کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر چلے جائیں، اپنے بچوں میں رہیں، رشتہ داروں سے ملاقات کر لیں، آپ چند دن کے مہمان ہیں۔ وہ شخص مایوسی کے ساتھ، افسردگی کے ساتھ، منہ لٹکائے ہوئے، پشیمانی، پریشانی کے عالم میں گھر لوٹا، گھر والوں کو صورتحال بتائی اور اسی طرح پریشان کن زندگی کو مزید پریشانیوں کے ساتھ گزارنے لگا۔ اپنے کاموں میں مصروف ہوا، دن بدن اسے یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ میں چند دن کا مہمان ہوں، چند دن کے بعد میری موت واقع ہو جائے گی اور میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن وہ کسی گوشت فروخت کی دکان پر پہنچا اور اس نے سوچا کہ زندگی جو کچھ باقی ہے اسے سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ہنس کر مسکرا کر جی لیا جائے۔ تو جیسے ہی وہ دکان پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو دکاندار گوشت کے ایسے اجزاء جو ان کے کام کے نہیں ہوتے ان کو پھینک دیتے ہیں، ایک عورت ان چربیوں کو، ان ہڈیوں کو اکٹھا کر رہی ہے اور اس کو اکٹھا کر کے تھیلے میں ڈال کر اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے۔ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بی بی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ یہ تو بیکار چیزیں ہیں، یہ آپ کے کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ دراصل میں ایک بیوہ اور غریب عورت ہوں، گھر کے حالات پریشان کن ہیں، گھر میں کھانے پینے کی بڑی تنگی ہے، بچے یتیمی کے سہارے جی رہے ہیں، ان کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اور بچوں نے آج ضد کی ہے کہ ہمیں کھانے میں گوشت چاہیے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جو قصائی ان چربیوں کو اور ہڈیوں کو جو بیکار ہیں پھینک دیتے ہیں، ان پر تھوڑی بہت گوشت کی مقدار لگی ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو لے کر اپنے گھر جاؤں اور اس پر جو تھوڑا بہت گوشت لگا ہو اس کو اتار کر بچوں کے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر دوں، کم از کم ان کی ضد بھی پوری ہو جائے گی اور وہ بھی گوشت کھا لیں گے۔ اس شخص کو جو دل کا مریض تھا سن کر بڑا احساس ہوا، بڑا عجیب لگا، اور اس نے سوچا کہ میری زندگی تو چند دن کی ہے، میرے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، میں اتنے مال و دولت کا کیا کروں گا، کیوں نہ میں اس غریب کی مدد کر دوں۔ اس نے اس قصائی سے، گوشت کی دکان والے سے کہا کہ اس عورت کو اچھا گوشت دے دیا جائے، اور یہ کہا کہ اس کو اچھی طرح پہچان لے، جب بھی یہ آیا کرے گی جتنا گوشت یہ چاہے، جیسا چاہے، جس طرح کا چاہے، اس کو دے دیا جائے، پیسے میں ادا کروں گا، قیمت میری طرف سے ادا ہوگی۔ وہ عورت وہ گوشت لے کر چلی گئی، وہ آدمی پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، زندگی گزرتی گئی، دن گزرے، رات گزری، لیکن جو اس کے دل میں تکلیف تھی، جو اس کے دل میں اسے پریشانی تھی، دوبارہ اس پریشانی کا اسے احساس نہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد یاد آیا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میری زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ وہ ماہرین کے پاس گیا، لیبارٹری میں ٹیسٹ کرائے اور کچھ جانچیں کرائی، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا دل تو مکمل ٹھیک ہے، مکمل صحت یاب ہے اور مکمل طور سے کام کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دل کی کبھی بیماری لاحق ہی نہیں ہوئی۔ اور مزید ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ جہاں پہلے جس میڈیکل میں آپ نے ٹیسٹ کرائے تھے، جانچیں کرائی تھی، آپ کو یورپ جا کر دوبارہ سے اپنے جانچیں مکمل کرانی چاہیے۔ اس شخص نے ٹکٹ خریدا اور جہاز کے ذریعے یورپ میں پہنچا۔
اور جہاں اس نے پہلے اپنی جانچیں کرائی تھی ان ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنے دل کی اور جسم کی مکمل جانچیں کرائی۔ ڈاکٹروں نے ان جانچوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کا دل تو مکمل صحت مند ہے، مکمل شفایابی اسے مل چکی ہے اور وہ بالکل مکمل طور سے کام کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے بیمار ہی نہیں تھا۔ اس نے پہلے کے ٹیسٹ دکھائے، جانچیں دکھائیں، دستاویز دکھائیں کہ دیکھیے آپ ہی نے کہا تھا کہ مجھے چند دن اور گزار لینے چاہیے، میں چند دن کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمیں آپ کی دونوں جانچیں دیکھ کر یقین نہیں ہوتا، آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ تمہارا دل جو مکمل بیٹھ چکا تھا اور اس نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آپ چند دن کے مہمان ہیں، وہ دوبارہ پھر سے کیسے کارآمد ہو سکتا ہے۔ اس شخص کو وہ عورت یاد آ گئی، وہ غریب اور بیوہ اور بے سہارا یتیم یاد آ گئے جن کے سہارے کا اس نے انتظام کیا تھا اور جن کے لیے کھانے کا نظم کیا تھا، اور وہ سمجھ گیا اور اس نے کہا ان ڈاکٹروں سے کہ تم نہیں جانتے کہ میرے دل کی بیماری کیسے ختم ہو گئی ہے اور اس کو شفا کیسے حاصل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں۔ میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یہ اسی صدقے کی برکت ہے جو میں نے اس بیوہ اور پریشان حال عورت پر کیا تھا۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل طور سے شفا دے دی ہے، صحت دے دی ہے اور تندرستی دے دی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر، قرآن پر، احادیث مبارکہ پر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ صدقے سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ بیماریاں جو لا علاج ہیں، ڈاکٹر جن کے علاج سے اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور معذرت کر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یا ہماری دواؤں میں آپ کا کوئی بھی علاج ممکن نہیں ہے، ایسے موقع پر بھی اگر کوئی دوا شفا بن سکتی ہے، کوئی دوا علاج کر سکتی ہے، کوئی ذریعہ انسان کی زندگی کو واپس لا سکتا ہے، تو وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے، صدقہ۔ ابھی کچھ دن سے میری طبیعت خراب ہے، میرے پاس ہمارے ایک قریبی آئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ میرے ناک میں ایک بڑی پریشانی ہوئی، میرے سر کی جو دماغی نس تھی وہ پھٹ گئی اور جس کی وجہ سے میرا خون برابر جاری رہتا تھا۔ ڈاکٹروں سے کافی علاج کرایا لیکن ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ جب ڈاکٹر تھک گئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے گھر چلا گیا اور میں سمجھ گیا کہ شاید اب میرا علاج ان دواؤں میں موجود نہیں ہے۔ میں نے صدقہ کیا، صدقے کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ اس میں مکمل طور سے شفایابی نصیب نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اس سے مزید بڑا صدقہ کیا اور ایسا صدقہ کیا جو میری اپنے اوپر بوجھ محسوس ہوا، جس کو خرچ کرتے ہوئے مجھے پریشانی محسوس ہوئی، لیکن اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل طور سے شفا دے دی، صحت دے دی اور تندرستی دے دی۔ ابھی 3-4 روز قبل وہ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ مکمل شفا یاب ہیں اور صحت یاب ہیں، تندرست ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو ایک بڑی پریشانی تھی، کیسے آپ نے اس کا علاج کرایا، کہاں سے آپ نے ادویات استعمال کی؟ انہوں نے کہا کہ ان دواؤں سے مجھے کوئی شفا نہیں ہوئی، میں نے تو ایک بڑا صدقہ کیا تھا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل طور سے شفا عطا فرما دی ہے۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی ایسی چیز نے آپ کو گھیر لیا ہے جس سے نکلنا آپ کے لیے ممکن نظر نہیں آتا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کہ حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی پریشانیوں سے بچنے کے لیے صدقے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی، آپ کی دقت، آپ کے مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال دے گا، اور ایسے ہی نکال دے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جیسے ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانی سے، مصیبت سے، حادثات سے، سختی سے، تنگی سے نکلنے کے لیے ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو اس طرح کا عارضہ ہے تو اس نسخہ کیمیا کو استعمال کیجئے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیے اور سکون و اطمینان سے زندگی گزاریے۔ السلام علیکم۔